السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، سبھی لوگ لائک، سبسکرائب، شیئر کے میسج سے اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں، لیکن لمحہ ود نوشاد کے پلیٹ فارم سے میں اپنا یہ پہلا ویلاگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بابرکت نام سے شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس وعدے سے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ 2 روز سے ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ اس پہ بحث جاری ہے، اور انہی کا جو ٹرینڈ ہے ملالہ آن میرج وہ مسلسل ٹویٹر پہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ آپ نے بہت سے ویلاگ اب تک دیکھ لیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی ہے۔ میں وہ کے انٹرویو کا جو تفصیلی معاملات ہیں اس میں اس کی ڈیٹیل یا اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملالہ نے یہ بات کیوں کی، ملالہ نے یہ بات کر کے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے پاکستانی سوسائٹی پہ کیا اثرات ہوں گے، اور پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت اگر کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، میری نظر میں ملالہ نے میرج انسٹیٹیوشن کو جان بوجھ کر ہٹ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انٹرویو کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور لاسٹ پیراگراف میں بھی ایک بہت اہم بات ہے جو لوگوں نے مس کر دی ہے، اور وہ یہ ہے ملالہ کہتی ہیں کہ یہ صرف وہی کر سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو ہٹ کی گئی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو کوہرام برپا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ جو سب سے اہم بات پاکستان میں ہے وہ ہیڈ لائن تک میں نہیں لی گئی۔ ہمیں بھی دہائیاں اسی کام میں گزر گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس وقت کیا پڑھانا ہے، کیا بات اس کے ذہن میں ڈالنی ہے، اور میڈیا کے جو ہڈن ایجنڈاز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملالہ نے یہ بات کیوں کی اور ووگ نے اس کو کیسے پلے کیا۔ 2 ٹیکنیکس استعمال کی گئیں انٹرسٹنگلی۔ پہلی وہ جو آپ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کی کہ جو ملالہ کا سر ورک ہے ووگ کا، وہ بڑا ہماری جو کلچرل دار ہیں ان کے مطابق ہے، ادروائز ووگ آپ کو پتہ ہے بڑے بولڈ تصاویر لگاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس کی تعریف کر ہی رہے تھے کہ کسی پڑھنے والے نے پڑھ کے یہ بتایا کہ اس کے اندر ایک ایسی بات بھی ہے جو اب 2 دن سے زیر بحث ہے۔ تو بیسکلی انہوں نے انیشیل تھریش ہولڈ جو ضروری ہوتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، وہ انیشیل تھریش ہولڈ اچھائی سے لیا، پاکستان میں اس کو پینیٹریٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اگلی جو بحث ہے وہ اس چیز پہ شروع کر دی کہ دراصل اس نے کیا کہا۔ آپ کو مزے کی بات بتاتے ہیں کہ جو تعریفی تھریش ہولڈ ہے بیسکلی اس نے وہ گراؤنڈز پرووائڈ کی جس میں آپ اس ڈیبیٹ کو جو پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والی نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ایک ایسا کانسیپٹ جس کی پہلے کبھی کوئی بحث نہیں چڑھی۔ ہمیں ریسنٹلی آپ جانتے ہیں عورت مارچ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، کئی ایسی ڈیبیٹس آ رہی ہیں دوپٹہ اور بغیر دوپٹے کے اور بہت سارے مسائل، لیکن یہ جو بحث ہے کہ ملالہ جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ دستخطوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی، وہ نکاح پسند نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ رہنا ہے تو پارٹنرشپ پہ رہ لیں۔ یہ بات نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے، ان کچے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے جو پاکستان کی آبادی کا میجر چنک، یعنی آلموسٹ 64% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ 30 سال اور 30 سال سے کم ہے، اور ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر یقیناً ان تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب اس پہ بحث بھی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس آبادی کا ایک بڑا میجر جو ایریا ہوتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی آئیڈیا کو بائے کرتے ہیں اور کچھ بائے نہیں کر پاتے، کچھ ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بحث ہے جو ہمارے معاشرے میں چھیڑی جا چکی ہے۔ ناظرین، ملالہ نے جو اس انٹرویو کے پیسے لیے ہوں گے وہ یقیناً پورے ہو گئے، کیونکہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کانٹینٹ جو وائرل نہ ہو اور اس پر بحث نہ چھڑے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وائرل اور کنٹینٹ کی بحث چھیڑنے والی جو باتیں ہیں وہ جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یقیناً 2 دن سے اگر میرج انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے اور لوگ اس کے اوپر چاہے اسے اچھا یا برا کہہ رہے ہیں، لیکن سم ویئر بیک ان مائنڈ ان کے یہ بات بیٹھ چکی ہے جو بات ملالہ یوسفزئی نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی ملالہ ہیرو بھی ہیں۔ یہی بات اگر کسی اور نے کی ہوتی تو شاید وہ اس طرح سے وائرل نہ ہوتی، اور یہ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے، جو انفلوئنسرز کے ذریعے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جس کا بھی ہم حال میں جو ٹویٹر استعمال کرنے والے انہوں نے دیکھا کہ یہ بحث چھڑی تھی کہ ایک کمپین رن کی گئی جس کا کوئی والی وارث کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پیسے بھی دیے گئے اور بعض لوگوں نے اس پہ ٹویٹ کی، بعض صحافیوں نے بھی ٹویٹ کی، پھر بعض صحافیوں نے اس کو برا بھی کہا۔ تو یہ جو انفلوئنسر مارکیٹنگ ہے یہ مارکیٹنگ کی نئی ٹرم ہے، اور اس کے ذریعے انفلوئنس کیا جاتا ہے اس ٹارگٹ آڈینس کو جس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ملالہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ملالہ نے
جو مقصد وہ کا ہوگا یا جو طاقتیں اس کے پیچھے ہوں گی وہ تو حاصل کر لیا. ملالہ کا مقصد یہ ہے کہ ملالہ ورلڈ ایلیٹ گروپ کا حصہ بننا چاہتی ہیں یا وہ اس کا حصہ بن چکی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس بات کے ذریعے ان کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. ناظرین، میری ملالہ سے کوئی ذاتی نہ میل ملاقات ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ میری کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی منفی یا مثبت رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں یا رکھتا ہوں. اور اسی طرح سے بہت ساری قوم، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کو بھی اس بات کے بارے میں یا ان کی رائے مثبت یا منفی نہیں ہے ملالہ کے بارے میں. ناظرین، اگر آبادی کا 64% حصہ کسی بحث میں الجھ جائے اور اس میں سے آٹے میں نمک کے برابر بھی اس آئیڈیا کو بائے کر لیں تو پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کے تناسب سے یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے. یہ جو تعداد ہے یہ آنے والا مستقبل پاکستان کا طے کر سکتی ہے. سو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے پاکستان میں پینیٹریٹ کیسے کیا گیا. ناظرین، ہم اس گلوبل ورلڈ کا حصہ ہیں جس کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کے ووٹرز کا ذہن جو ہے وہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. آپ نے وہ کیس سنا ہوگا جو فیس بک، کیمبرج انالیٹیکا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گورنمنٹ کے درمیان چلتا رہا ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بریگزٹ کے پیچھے بھی کیمبرج انالیٹیکا تھی. یہ ہماری بحث نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آج آپ اس ورلڈ کا حصہ ہیں جہاں آپ کے ایکشنز کو ری فریم کیا جا سکتا ہے، آپ کی خواہشات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور آپ کے اوپر مختلف طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ امپوز کیے جا سکتے ہیں. اگر ووٹرز کی رائے بدلی جا سکتی ہے اور کوئی 5ویں نمبر کا کینڈیڈیٹ جو اس سے گزشتہ انتخابات تھے اس میں اگر 5ویں نمبر کے ٹرمپ جو ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پہلے نمبر پر آ کر امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں تو پھر اس دنیا میں بہت سے آئیڈیاز آپ پر امپوز کیے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس ایشو کا نہیں بھی معلوم تو آپ نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے دا گریٹ ہیک، وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بطور کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ ایسی ڈاکیومنٹریاں کیوں بنائی جاتی ہیں اور تھرڈ ورلڈ کو کیوں دکھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو اس وقت ملالہ یوسفزئی کا جو ایشو ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور اس سے جو اثرات مرتب ہوں گے، میں اس موضوع کو زیر بحث لا چکا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اس پر ریاست پاکستان کو کیا کرنا ہے، حکومت پاکستان کو کیا کرنا ہے. ناظرین، ملالہ یوسفزئی نے سیاست میں، معیشت میں اور فلسفی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور وہ سیاست میں بہت دلچسپی بھی رکھتی ہیں اور پاکستان کی وزیر اعظم بھی بننا چاہتی ہیں. اور اب میری یہ ذاتی رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو ایک سخت ایکشن کی طرف جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو دنیا بطور پاکستانی جانتی ہے اور جب بھی آپ ان کے پروفائل کو سرچ کریں اس پہ نیشنلٹی پاکستانی آتی ہے. تو میری یہ رائے ہے، آپ شاید اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ بھی آپ اس ویلاگ کے جو کمنٹ باکس میں اور فیڈ بیک میں آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن میری یہ رائے ہے کہ ملالہ یوسفزئی کی نیشنلٹی کینسل کر دینی چاہیے اس وقت تک جب تک وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کی معافی نہ مانگیں. اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر ان خیالات کے ساتھ آئندہ اگر کبھی ملالہ یوسفزئی پاکستانی سیاست میں داخل ہوں تو کیا انہیں راستہ دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے.